أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ شیطان ان لوگوں سے طرح طرح کے وعدے کرتا ہے اور ان کو طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان دھوکے کے علاوہ ان سے کچھ بھی وعدہ نہیں کر رہا ہے۔ یہی ہے وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کفر اور شرک اور طرح طرح کے بڑے بڑے گناہوں میں شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جب راندے درگاہ کیا گیا، یعنی اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اتنے سال تک تیری عبادت کی ہے، اور اس کے بدلے میں تیرے بندوں میں سے ایک بڑا حصہ لے کر کے رہوں گا، یعنی ان کو گمراہ کروں گا، ان کو غلط راستے پر لے جاؤں گا، ان سے طرح طرح کے وعدے کروں گا، یعنی یہ کام کریں گے تو تمہارا یہ بظاہر فائدہ ہوگا، اور امیدیں بھی دلاتا ہے کہ کتنی اچھی لذت اس سے حاصل ہوگی۔ اگر حرام کام میں تو مبتلا ہو جائے گا تو مال کی بھی اتنی تجھے کثرت نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعدہ اور یہ تمنائیں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی یہ فانی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کی لذت بھی فانی ہے، یعنی ختم ہو جائے گی، اور جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بناتے ہیں۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قرآن کا ایک انداز ہے، جب اہل جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو اہل جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کو مان کر زندگی گزارتے ہیں اور نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ان کو عنقریب ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے۔ یہ عنقریب کا لفظ ہے، سین اگر عربی میں آ رہا ہے اور کسی ورب پر اگر داخل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب عنقریب ہوتا ہے، یعنی جنت میں دخول بہت زیادہ دیر نہیں ہے، اس کی بہت قریب ہے۔ دنیا کو دنیا دو وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک دنیا کا مطلب قریب ہونے کے، اور ایک دنیا کا مطلب ہے ذلیل ہونے کے۔ دنا یدنو دنون کے معنی ہے قریب ہونا، اور یہ دنیا آخرت سے بہت قریب ہے، اس وجہ سے اس کا نام دنیا دیا گیا ہے۔ اور ایک دنا یدنو دنا عدن کے معنی ذلیل ہونے کے ہیں، یہ اللہ کی نگاہ میں آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ ذلیل ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے وہاں اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اس میں فرمایا گیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے تو ان قریب ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور یہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچ ہو کر کے رہے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ انسان اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں جو ایک مخصوص واقعے کے اندر آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، مسلمانوں تمہاری امیدوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور اہل کتاب کی تمناؤں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ جن کو آسمانی کتاب ملی ہے، اور مسلمان تفاخر کے انداز میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اہل کتاب کا کہنا یہ تھا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور جنت کے اندر ہم ہی داخل ہوں گے، کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے ہیں، اور ہماری آسمانی کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، لہذا جنت میں ہم جائیں گے۔ مسلمانوں نے ان کے جواب میں کہا کہ ہمارے نبی تو خاتم النبیین ہے، یعنی تمام انبیاء کا سلسلہ ان پر ختم ہو جاتا ہے، اور ان کی کتاب آخری کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ جس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی، اب ان پر عمل نہیں ہوگا، لہذا جنت کے حقدار تو ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ایک اصول بتا دیا کہ جنت کا حقدار کون ہے۔ محض دعویٰ کرنے سے جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ مسلمانوں تمہاری امیدوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور اہل کتاب کی تمناؤں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔
جنت کا حقدار بننے کے لیے اصول یہ ہے من یعمل سوءا، جو برائی کرے گا، ہمارے دربار میں برائی لے کر حاضر ہوگا، یجزا بہ، اس کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور کل قیامت کے دن اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی کو حامی اور مددگار پائے گا۔ دنیا میں جرم ہو گیا، ٹیبل کے نیچے سے بنڈل دکھایا اور سر اپنے قبضے میں آ گئے اور جرم رفع دفع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہماری عدالت میں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے کوئی رشوت نہیں لی جائے گی، اور کوئی گینگ ایسی بھی نہیں ہوگی جو ہم کو دھمکی دے سکے۔ ہمارے یہاں تو میرے علاوہ کسی کو حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا، برائی لے کر اگر دربار میں آئیں گے، دنیا میں چاہے کتنے بڑے بڑے دعوے کر چکے ہو، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہم ہی جائیں گے، کسی کو گھسنے نہیں دیں گے۔ اگر تم خود برائی لے کر آئے ہیں تو یہاں تو بدلہ ہر ایک کو ملنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک اعمال لے کر کے آئے گا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو نیک اعمال ہماری بارگاہ میں لے کر کے آئے گا، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اس نے نیک اعمال کیے ہو۔ اس سے ان کا پتہ کٹ گیا۔ پہلے ایمان جو اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، آخری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نہیں لاتے، آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے، اب وہ چاہے کتنے بھی آج کے عیسائی اور یہودی نیک عمل کرتے رہے، تو نیک عمل کرنا تو پایا گیا، مگر شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں نیک عمل ہو تو اس عمل کا اعتبار ہے۔ لہذا ان کا تو پتہ کٹ گیا کہ تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ پھر آگے فرماتے اللہ تعالیٰ نیک عمل کر کے آئے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر رتی برابر ظلم نہیں ہوگا، تیل کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی پورا کا پورا ان کو بدلہ ملے گا۔ یہاں جب یہ آیت اتری ہے من یعمل سوءا، جس نے معمولی بھی برائی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر ٹوٹنے لگی تھی۔ حضور نے فرمایا کیوں تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے معمولی بھی غلطی نہ ہوئی ہو، کل قیامت کے دن اگر اس کے بدلے کا سامنا ہو گیا تو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ حضور نے تسلی کے انداز میں فرمایا کہ ایمان والوں کو دنیا کے اندر تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ٹینشن کی بات آ گئی، بخار آ گیا، کانٹا چبھ گیا یا اس سے بڑی بیماری آ گئی، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ ان تکلیفوں کے بعد معاف کر دیتے ہیں۔ اگر میرے امتی کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دائیں ہاتھ میں نہیں ملی تو بائیں جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا، اتنی اس کو جو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کی بدولت اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اطمینان ہوا۔ تو یہاں تو صاف صاف اصول بتا دیا۔ دیکھیے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جب آپ اس سے بات کریں گے یہ کبھی غلط بیانی آپ سے نہیں کرے گی، اور قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ صحیح انسان کون ہے۔ ہم اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ انسان بہت اچھا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ پس پردہ کچھ اور بھی ہو، لیکن قرآن جب بات کرے گا وہ تو نبی سے بھی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے اگر آپ ان کی باتوں میں آ گئے حبطت اعمالہم، تمہارے سارے عمل ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں تو نبی کو بھی صاف صاف بتایا جا رہا ہے، اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ جب اس سے انسان بات کرتا ہے تو کھرے کھوٹے کی صاف صاف تمیز ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کا دین اس سے بہتر دین ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دیا، بس اس کے احکامات میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس کا حکم آ گیا، اب کسی کا کوئی حکم میرے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، ایک تو یہ ہے کہ اچھا عمل کرنا اور اسی کے مطابق کرنا جو میرے رب نے بتایا اور میرے رب نے میرے نبی کے واسطے سے جو بتایا، اور دوسری شرط بتائی وَهُوَ مُحْسِنٌ، اخلاص کے ساتھ بھی کرنا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، معلوم ہوا کسی عمل کی مقبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں،
ان میں سب سے پہلی شرط ہے اخلاص کا ہونا، اور دوسری شرط اچھے عمل کا ہونا۔ اب اچھا عمل کون سا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول بتاتے، یہ اچھا عمل ہے۔ تو یہ دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک آدمی اچھا عمل کر رہا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، مگر اخلاص نہیں ہے، تو یہ نفاق عملی ہو گئے۔ بھئی منافق بھی نماز پڑھتے تھے حضور کے زمانے میں، 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھتے تھے، تو جیسے حضور پڑھ رہے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، مگر اخلاص نہیں تھا، بس دکھانے کے لیے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ تو نفاق، عمل نفاقی ہے۔ تو پہلی شرط ہے اخلاص کا ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے طریقے کے مطابق ہونا، جو شریعت نے طریقہ بتایا اسی طریقے کے مطابق ہونا۔ ایک آدمی جذبے سے بہت بڑا کام کر رہا مگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ کے وہاں اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ جذبہ پیدا ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، میں عصر کی 4 کے بجائے 6 پڑھوں گا، جذبہ اچھا ہے، اخلاص اچھا ہے، مگر قرآن و سنت کے مطابق تطابق نہیں ہے۔ جب مطابقت نہیں ہے تو یہ عمل بجائے اس کے کہ آپ کو 4 کے بجائے 6 کا ثواب ملے، وہ مزید 2 کی وجہ سے 4 کا بھی ثواب چلا ہے۔ تو 2 شرطیں بتا دی ہیں کسی عمل کو مقبول ہونے کے لیے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں جو 2 گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جن کو مغضوب علیہم کہا گیا، یعنی یہودی لوگ، کہ جن میں اخلاص کی کمی تھی، اور ولا الضالین گمراہ طبقہ دوسرا عیسائی لوگ، نصارہ لوگ، یہ کون سا عمل قرآن و سنت کے مطابق اس کی تحقیق نہیں کرتے تھے، تو ان کو بھی کہا گیا یہ بات نہ پائی جانے کی وجہ سے تمہارا عمل معتبر نہیں۔ تو اخلاص اور قرآن و سنت کے مطابق اس عمل کا ہونا، یہ 2 باتیں ضروری ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست جو بنایا ہے وہ انہی 2 باتوں کی وجہ سے۔ جو بھی آزمائش آئی، جو بھی حکم آیا، پورے اخلاص کے ساتھ، اور جیسا کہا ویسا انہوں نے کیا، تو ہمارے یہاں مرتبہ ملا۔ ہم آپ کو مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں، اگر آپ میں بھی یہ 2 باتیں پیدا ہو جائے تو آپ کو بھی جو ہم نے مقامات اب انسانوں کے حساب سے طے کیے ہیں، وہ مقام آپ کو مل کر کے رہیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، دل برابر بھی آپ پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے لفظ آیا تھا فتیلہ، رتی برابر۔ وہ فتیلہ اگر عربی کے اندر اس کی آپ تحقیق کریں گے تو کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے، اس گٹلی کے بیچ میں ایک شیخ ہوتی ہے، فٹن جس کو کہتے ہیں، اس فٹن کے اندر بھی ایک باریک سی جلی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فتیلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا بھی ظلم نہیں ہو، یعنی برا عمل ہے تو بدلہ پورا، اگر اچھا عمل ہے تو بدلہ بھی اچھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ارے ہم نے کیا اچھے کام کیے کیا برے کام کیے خود کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ایک چیز کا ریکارڈ اللہ کے وہاں محفوظ ہے۔ تم بھول جاؤ گے مگر اللہ کل قیامت کے دن تمہیں یاد دلائے۔ آگے کی آیت کا تذکرہ انشاءاللہ۔ سبحان